یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا محبوب خدا کے ساتھ والہانہ محبت کا انداز تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت نے صرف زبانی کلامی ہی عشق رسول کا دعوت نہیں کیا، بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں سب سے پہلے نمبر پر، محبوب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے نمبر پر، محبوب خدا کا بچپن کا دوست، لڑکپن کا دوست، جوانی کا دوست، اور جو ہے بڑھاپے کا دوست، غار کا دوست، مزار کا دوست، ہجرت والی رات کا دوست، محبوب خدا کے ساتھ ابو بکر کی ساری زندگی گزری۔ جب ابو بکر نے محبوب خدا کے ساتھ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مدینہ کے عاشق محبوب کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مدینہ کے لوگ محبوب سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر پر نبوت کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ جو بھی مدینہ سے آتا ہے محبوب خدا سے پہلے مصافحہ کرنے کی بجائے ابو بکر سے پہلے مصافحہ کر رہے تھے۔ ابو بکر دیکھتے ہیں میں تو ابو بکر ہوں، یہ تو کائنات کا سردار ہے، یہ تو ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، میں تو خادم ہوں، یہ آقا ہے۔ ابو بکر دیکھتے ہیں برداشت نہ ہوا، ابو بکر اپنی چادر کو محبوب خدا کے اوپر اس طرح تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہا مکے والوں، مدینہ والوں کے سامنے مثال قائم کر دی، مدینہ والوں یہ سردار ہے، جو نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ سردار ہے، جو چادر تان کر کھڑا ہوا ہے یہ غلام ہے، ابو بکر غلام ہے، یہ آقا تو سردار ہے۔ اب جو بھی مدینے سے آتا ہے پہلے کملی والے سے مصافحہ ہوتا ہے، اس کے بعد ابو بکر سے مصافحہ ہوتا ہے۔ صحابہ کی جماعت نے اس انداز میں محبوب خدا کے ساتھ والہانہ محبت کر کے دکھائی۔ صحابہ تو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ پہلے محبوب کی بجائے ابو بکر سے مصافحہ ہو، ابو بکر نے یہ برداشت نہ کیا۔ ہجرت والی رات جب گھر سے نکلتے ہیں، اونٹنیوں پر سوار ہے، جب اوپر بلندی کی طرف غار ثور کی طرف جانے لگتے ہیں، اللہ کے محبوب کے تلوے، جن تلووں کی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، جب وہ پتھروں کے ساتھ تلوے لگتے ہیں، تلووں سے جو ہے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابو بکر دیکھتے ہیں محبوب خدا کی تلووں سے خون بہ رہا ہے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب رک جائیے، رک جائیے۔ اللہ کے محبوب جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ کے محبوب رک جائیے وگرنہ ابو بکر کو موت آ جائے گی۔ اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے محبوب آپ کے تلووں مبارک سے خون بہ رہا ہے، آپ سواری پر سوار ہو جائے۔ اس پر کہا ابو بکر پہلے تو رستہ ہموار تھا، ہم اونٹنیوں پر سوار ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں، اب تو 6000 فٹ بلندی پر غار ثور کی طرف جانا ہے، وہاں سواری نہیں چلتی، اب کس سواری پر سوار ہو جاؤں؟ ابو بکر نے اپنے کندھے قریب کیے اور عرض کیا اللہ کے محبوب میرے کندھوں پر سوار ہو جائے۔ اگر سواری نہیں ہے ابو بکر کے کندھے حاضر ہیں۔ صحابہ کی جماعت کا محبوب خدا کے ساتھ والہانہ عشق تھا اور عشق رسول کا نرالا ہی انداز تھا۔ ایسے ویسے ہی تو نہیں، ابو بکر کو جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہی مل گئے۔ اللہ کے محبوب کی زبانی اللہ کے محبوب نے بڑی مرتبہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ رات کا وقت ہے، آسمان پر ستاروں کا جرمٹ ہے اور ان گنت آسمان پر ستارے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھتی ہے، بہت سارے ستارے ہیں۔ عرض کیا آقا آسمان پر اتنے ستارے ہیں، کوئی گننا چاہے گن نہیں سکتا، کوئی لکھنا چاہے لکھ نہیں سکتا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے محبوب مسکرائے اور ارشاد فرمایا عائشہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تیرا باپ ابو بکر صدیق وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ ابو بکر وہ ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا
میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب انسانوں کے احسانات کے بدلے دے دیے، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا رب دے گا۔ وہ ابو بکر صدیق ہے جو محبوب کی اتباع کے اندر ساری زندگی ابو بکر نے گزاری اور اسلام کے لیے اپنا تن من دھن مال و دولت سب کچھ اسلام پر لگایا۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب ابو بکر کی وفات ہوتی ہے، 63 سالہ زندگی ہے، گزارنے کے بعد جب موت آتی ہے، ابو بکر کے میت کو روضہ رسول کے باہر لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے آواز لگائی، اللہ کے محبوب آپ کا دوست ابو بکر حاضر ہے، اجازت ہے روضہ رسول کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اگر اجازت نہیں ہے جنت البقیع کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ روضہ رسول کا دروازہ علماء نے لکھا کھلتا ہے، تالا ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیبہ الی الحبیبی، دوست کو دوست کے پاس لایا جائے، اتنی لمبی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کس کا اعزاز ہے؟ یہ ابو بکر کے لیے اعزاز ہے۔ یہاں روضہ رسول کے اندر ابو بکر کی قبر ہے، ساتھ